Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ کل کے درس کے اندر ماقبل کی جو 3 آیات تھیں 5ویں رکوع کی، ان کے اندر اللہ نے پھر اسی مسئلہ توحید کو، نیازات غیر اللہ کو بیان کیا کہ جو چیزیں، جو جانور تم نے حرام کر رکھے ہیں یہ اللہ نے حرام نہیں کیے تھے، تم نے اپنی طرف سے کی ہیں۔ اللہ نے حرام واضح طور پر کچھ چیزیں کی ہیں، وہ اللہ کی تعلیمات اللہ ہیں، ان کو تم حلال سمجھتے ہو۔ مردار ہے، خنزیر ہے، اسی طرح جی خون ہے، اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، دربار پر کسی پیر فقیر کے نام پر ذبح کیا جائے یا اس کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے، وہ اسی طرح حرام ہے جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ذکر کیا کہ یہودیوں نے کچھ چیزیں اپنے اوپر اس حوالے سے شاید یقیناً میں نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا، طبیعت ہے، مزاج اپنا اپنا ہے۔ کل میں نے اوجڑی کے حوالے سے بھی بات کر دی جس کے تحت کہ چربی ان پر حرام تھی، یہودیوں پر، انہوں نے اپنے اوپر لاگو کی تھی۔ حلال چیز آپ اس کو حرام نہیں سمجھتے، کھاتے بھی نہیں ہیں، کوئی حرج نہیں۔ حلال چیز ہے آپ اس لیے نہیں کھاتے، ڈاکٹر نے پرہیز لکھا ہے، کوئی حرج نہیں۔ حلال چیز کو آپ کھا لیتے ہیں، اس میں کوئی ایکسٹرا ثواب بھی نہیں ہے۔ بندہ آ کے نا بھائی نہیں، ہاں یہ دیکھیں مباح کاموں میں ثواب کیسے ملے گا؟ مثلا ابھی آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے سے پہلے ایک تو بندہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ والا برکت اللہ، لیکن اگر آپ ساتھ یہ نیت میں رکھیں کہ اللہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ اس کھانے سے میں قوت حاصل کر کے تیری عبادت کروں، اللہ آپ کو ایک ایک لقمے پر اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے، یہ نیت کی بات ہے۔ لیکن جب تک آپ کسی چیز کو اس لیے نہیں چھوڑتے کہ یہ ثواب ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر مثال کے طور پر ایک بندہ اوجڑی کی مثال لے لیتے ہیں، کوئی گوشت لے لیتے ہیں، بڑا گوشت ہے کہ وہ اس لیے نہیں کھاتا، وہ کہتا ہے جی میں یہ نہیں کھاتا کہ یہ ناجائز ہے، اس کا کھانا کیا ہے؟ گناہ ہے، حرام بھی نہیں کہتا، کھانا میرے لیے گناہ ہے، تو اب یہ نہ کھانا اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ گناہ کا کام، کیونکہ اس نے اللہ کے حلال چیز کو کھانے کو کیا کر دیا؟ گناہ کہہ دیا۔ یا اللہ نہ کرے، اس نے یہ کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے حلال لیکن میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، الیاذ باللہ، نقل کفر، یہ انسان کفر کی طرف چلتا ہے۔ نہ کھانا الگ چیز ہے، لیکن اپنے اوپر ہاں ایک چیز ہے، بندہ قسم کھا لے کہ میں آج کے بعد فلاں گوشت فلاں جانور کا گوشت نہیں کھاؤں گا، یہ قسم ہے حلال، اس کو پورا کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی اس کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر توڑتا ہے
جیسی لیکن ایسی چیز کی قسم نہ کھائے جو اللہ نے حلال کی ہے، تو اگر اس کو توڑے گا تو پھر توڑنے کی قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ چھوڑنے پر اس کو ثواب نہ سمجھے کہ اس کا چھوڑنا ثواب ہے، یہ حرام ہے، حلال ہے بس میں نہیں کھاتا، مزاج نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر حلال چیز کھانی چاہیے، یہ ہر حلال چیز کو آپ یہ سمجھیں کہ مزاج نہیں بنتا، بہت ساری چیزیں انسان نہیں کھاتا، اس میں کوئی شرعی وجہ نہیں۔ یہ جو ہمارے سلف صالحین اسلاف، اصل بات تو میں یہ کرنا چاہتا تھا، خانقاہی سلسلہ تھا ہمارا، حضرت لاہوری رحمہ اللہ کا، ادھر حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے چلا، ایک بہت بڑے ہمارے پاکستان بھی کا، اب تو بہت کم ہو گیا، جس میں لوگوں کے اعمال کا محاسبہ کیا جاتا تھا۔ علم تو تھا، عمل کیسے کرنا ہے، نیتیں کیسے، جیسے میں نے ابھی نیت کے استعدار کی مثال دی، تو اس کے اندر وہ نا آپ کو اب بھی اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو بازار کے کھانے سے منع کریں گے، خواہ مخواہ کے ایسے لذات کھانے سے منع کریں گے جس سے آپ کے لیے شہوت کا غلبہ زیادہ ہو، وجہ نفس کو کمزور کریں، نفس کمزور ہوگا تو پھر آپ عبادت کی طرف راغب ہوں گے۔ تو اس لیے اب یہ اس کے مقصد سے نہیں ہوتا کہ حلوہ ثواب سمجھ رہے ہیں، ان کا مقصد بھی عبادت کی طرف، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اگر کوئی اس نیت سے بھی کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا۔ آج کے ہمارے سبق کا مضمون یہ ہے، ایک اعتراض کا جواب ہے، تقدیر کا مسئلہ ہے، یہ بار بار ہم بیان کر چکے بڑی وضاحت کے ساتھ میں تقدیر کے مسئلے کو، کہ یہ اعتراض آتا ہے مشرکین کی طرف سے کہ یہ جو درباروں پہ شرک ہو رہا ہے، کہ مشرکین مکہ جو شرک کیا کرتے تھے، اگر یہ غلط کام تھا، اگر یہ حرام کام تھا، ہمارے بقول قرآن کے بقول ان کا اعتراض یہ تھا کہ پھر اللہ نے، تمہارا ادھر عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، حقیقت ہے، وہ کہتے ہیں اگر یہ غلط کام ہے تو پھر اللہ نے ہمیں اس چیز سے روکا کیوں نہیں؟ اللہ میں روک دیتا، اللہ میں توفیق ہی نہ دیتا، تو اس کا مطلب ہے اگر اللہ نے ہمیں نہیں روکا اور ہم یہ کام کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ اس پر راضی ہے۔ دو باتیں سمجھیے گا، اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے اللہ کی رضا اور ایک ہوتی ہے اللہ کی مشیت، کہ میرے سامنے ایک کام ہو رہا ہے، مثلا ابھی ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، باہر نہ کوئی باہر آ کر ڈھول بجانا شروع کر دے، ناچ گانا شروع کر دے، مثال کے طور پر یہ کام ہو رہا ہے، اب ہم اس کے اوپر کیا ہے، کوئی ہم راضی نہیں ہیں۔ میں ایک اپنی مثال پر اپنے خدا کی مثال سمجھاتا ہوں، راضی نہیں ہے بندہ، لیکن اس کو روکنے کا اس کا اختیار ہمارا نہیں ہے، خدا کی طرف سے مثال دوں گا، اب وہ اس کے سامنے ہوا وہ کام روک نہیں سکتا۔ ایک ہے کہ ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اب کیا ہم اپنی رضا کے ساتھ شامل ہوئے، ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے اللہ کی مشیت کے تحت، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کس کام پر راضی ہے، وہ راضی صرف انہی کاموں پر ہوگا جو اس کی اطاعت کے اندر کیے جائے۔ تو مشیت اور چیز ہے، رضا اور چیز ہے۔ یہ جو شرک ہو رہا ہے نا، وہ اللہ کی اجازت سے رہا ہے، کہ اللہ کی اجازت بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ اس پر راضی نہیں، یعنی اللہ اس کی قرآن میں جو اللہ نے کہا دیا ہم اس پر راضی نہیں، ہم اس کے اوپر جہنم کا عذاب دیں گے، جس کا مطلب ہے انسان بند ہوا نہیں آیا دنیا میں، اللہ نے اس کو آزاد پہ اگر پیدا کیا ہے اور صرف سمجھ دے دیا ہے یہ توحید، یہ سمجھ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، تیرا من شاید تو اس راستے پر چل، من شاید تو اس راستے پر چل، جو اس راستے پہ چلے گا مشکلات آئیں گی، جو جہاں چلے گا آسانی آئیں گی، آسانیوں کو چھوڑ کر جو مشکلات کا راستہ اختیار کرے گا پھر اس کو جنت بھی تبھی اسے کو ملنی ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ ہم نے جو یہ شرک کر رہے تھے ان کا اپنا ایک فعل تھا، اور اللہ کہیں گے قیامت کے دن ہم ان کو عذاب دیں گے، اور اس کے پاس ان کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل ہے تو تورات انجیل میں دکھائیں، اللہ نے کوئی ایسی دلیل نہیں دکھی۔ پھر فرمایا کہ واضح حجت اللہ البالغہ، اس آیت سے کہ اس لفظ سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، بہت شاندار کتاب ہے، وہ اسی آیت کے اس مفہوم سے لی گئی، بڑی اس کے تراجم بھی موجود ہیں۔ تو اس کے اندر فرمایا کہ یہ اللہ کی بڑی واضح حجت ہے، اگر تم سمجھو کہ اللہ نے بڑا واضح بتلا دیا، شرک والا کبھی بخشا نہیں جائے گا، مشرک کی کبھی بخش نہیں ہوگی۔ اور تیسری وہی بات اللہ نے فرمائی کہ اگر اس حرام پر، آج بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہم کر آتے ہیں مزاروں پہ کرتے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے اس کی دلیل پیش، قرآن کا بھی یہ مطالبہ دلیل پیش کرو۔ اللہ کہتے ہیں قیامت تک یہ دلیل اس پر پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ اللہ نے قرآن میں اتاری نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یا فرمان اس کے اوپر لوگوں کو نہیں ملتا، اور میں اگر اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے تو جہنم کے اندر چلے گے۔ بس ترجمہ ہے جی ان 3 آیات کا۔
فرمایا سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ اشرکو جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، لو اگر شاء چاہتا، اللہ اللہ اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا ہم کبھی بھی شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا اور نہ ہمارے آبا و اجداد کبھی شرک کرتے۔ اللہ اگر چاہتا تو ہم کبھی بھی شرک نہ کرتے۔ اگر ہم شرک کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ ہمارے اوپر راضی ہے۔ ولا حرمنا من شیء اور نہ ہم حرام کرتے کوئی چیز اگر اللہ راضی نہ ہوتا۔ ہم نے یہ جو حام سام اور اس کے اوپر صیبہ بحیرہ اور جس طرح جانور بتوں کے نام پر حرام کر رکھے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ہم کبھی بھی حرام نہ کرتے۔ اگر ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے تو اللہ اس پر راضی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے ہیں، انہوں نے بھی وقت کے پیغمبروں کی باتوں کو جھٹلا دیا۔ حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ چکھا انہوں نے اللہ کے عذاب کو۔ یہ اس وقت تک تکذیب کرتے رہتے ہیں جب تک ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ میرے محبوب پیغمبر کل آپ اعلان کر دیجئے، آپ ان سے پوچھئے، آپ کہہ دیجئے حل عندکم من علم، حل عندکم من علم، کیا ہے تمہارے پاس من علم کوئی علم، کوئی دلیل؟ یہ جو تم کہتے ہو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ جانور ہم نے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا، اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا حرام ہے، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، پس تم نکال کر لے آؤ اس علم کو، لنا ہمارے واسطے، تم اس علم کو ظاہر کرو، ہمیں وہ دلیل دکھاؤ نا۔ ان تتبعون الا الظن، ان نافیہ، ان تتبعون نہیں اتباع کر رہے ہو تم لوگ، الا الظن مگر گمان کی، مگر واضح گمان اٹکل کی تم پیچھے چل رہے ہو۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ اور نہیں ہو تم الا تخرصون مگر اٹکل پچو کر رہے ہو، اندازے لگا رہے ہو، اپنے طور پر ایک بات سوچ کر اس کو حلال کر دیتے ہو، اپنے طور پر ایک بات سوچ کر اس کو حرام بنا دیتے ہو، تمہارے پاس اس بات پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ کل میرے محبوب پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، پس اللہ ہی کے لیے ہے بڑی واضح حجت، اللہ ہی کے لیے ہے بڑا واضح طور پر دلیل کا پہنچا دینا۔ یہ اللہ کی طرف سے واضح حجت آ چکی ہے، اللہ کے لیے ہے دلیل کامل۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ، اگر وہ رب چاہتا لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کے سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ کی منشا ہوتی اللہ تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اگر اللہ ہم سب کو زبردستی مسلمان کر دے تو اللہ کر سکتا ہے، ساری دنیا کو مسلمان بنا دے، اللہ کر سکتا ہے، لیکن پھر امتحان نہیں رہتے، یہ دنیا پر مقصود نہیں رہتا۔ مقصود اللہ کی منشا یہی ہے، اللہ کی حکمت یہ ہے کہ انسان خود اسلام پر قابو رہے، اسلام قبول کرے، تب اس کے لیے ہم جنت کا فیصلہ کریں گے۔ کل میرے محبوب پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے، کل آپ اعلان کر دیجئے حلم شہداءکم الذین یشہدون، لے آؤ تم اپنے گواہ، لاؤ تم حلم شہداءکم اپنے گواہ لے آؤ، الذین یشہدون جو اس بات کے اوپر گواہی دیں ان اللہ حرم ھذا، جو اس بات کے اوپر گواہی دیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کر دی ہیں۔ فَإِن شَهِدُوا اگر وہ کوئی جھوٹا گواہ لے کر آ جائیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ میرے محبوب پیغمبر آپ ان کی گواہی کا اعتبار نہ کیجئے، آپ ان کے ساتھ مت کھڑے ہو جائیے، ایسے لوگ جھوٹی گواہیاں بھی دے دیا کرتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور مت پیروی کر ان لوگوں کی خواہشوں کی،
الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے۔ ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، جیسا وہ چاہیں تم وہ کرتے چلے جاؤ۔ اور قرآن میں نا بہت سے مقام پہ اللہ کہتے ہیں اگر آپ نے ان کی خواہشات پر عمل کیا تو آپ تو ظالموں میں سے ہو جائیں، آپ تو بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ نبی کے حق میں بات کی جا رہی ہے کہ کافر کی پیروی نہیں کرنی، کافر کے پیچھے یوں ہاتھ باندھ کے نہیں چلنا، وہ کبھی بھی اسلام کے حق میں اچھا نہیں رہے گا۔ اور آج ہم ایک ایسے نظام میں جکڑے جا چکے ہیں کہ آج ملک غربت میں، آج جو حالات ہیں روزانہ کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں، کتنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ IMF کا پروگرام ہے۔ کیوں؟ اب وہ جیسا چاہتے ہیں ہمارے حکمران کرنے پہ مجبور ہیں۔ سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور خدا کے ساتھ کبھی کوئی جنگ جیتا نہیں کرتا جب تک اس چیز سے نکلیں گے نہیں۔ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں نظام خلافت کے خلاف۔ آپ ابھی پہلے ہمارے ہاں ابھی حالیہ کوئی مثال نہیں تھی، الحمدللہ ابھی ایک بہت بڑی مثال ہمارے پڑوس میں افغانستان کے اندر موجود ہو چکی۔ آج کے ریٹ کے حساب سے وہاں ڈالر اب 80 روپے سے بھی نیچے آ چکا، 1000 روپے کا بھی قرض موجود نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اشرافیہ عیاش نہیں، حکمران عیاش نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی تعلیمات سے واقف لوگ ہیں۔ ساری زندگی جنگ میں گزر گئی، ایک جنگ صدیوں دور کر دیا کرتی ہے۔ خلافت کے نظام کی اللہ برکتیں دکھا رہا ہے۔ نظام ایسا چنو جو اسلامی نظام ہو، لوگ ایسے چنو جو تمہارے لیے جا کر ایسے قوانین پاس کریں جو قرآن کے مطابق ہوں، ایسے فیصلے کریں جو شریعت کے مطابق ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت چل جو تیرے ہمارے آیتوں کی تکذیب کرتی ہیں۔ یہ تو سارے قرآن کے منکر ہیں، سارے اسلام کے منکر ہیں۔ اللہ ہمیں اچھے حکمران عطا فرمائے، ہمیں بھی صحیح معنوں میں اچھا بننے کی، اچھا مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ یہاں پر بھی خلافت کی بہاریں نازل فرمائے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کی اتباع مت کیجئے جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، نہ آخرت کے قائل ہیں نہ قرآن کے قائل ہیں۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے رہتے ہیں۔ وہ تو خدا کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو، حضرت عزیر کو، کبھی کسی کو وہ برابر ٹھہراتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی پیروی مت کیجیے گا۔ جو لوگ ایسے لوگوں کی پیروی کریں گے وہ ظاہری بات ہے ان کے احکاموں پر چلیں گے تو اسلام اور کے اوپر وہ عمل نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑا واضح مسئلہ بیان کیا۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق نازل عطا فرمائے۔